اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیات یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ فبما نقضهم میثاقهم، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ کون سی عہد شکنی؟ پیچھے سورہ سورت کی جو 12 نمبر آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اس میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کیے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی قوم کے اندر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، سارے رسولوں کو مانیں گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کریں گے۔ لیکن وہ اپنے اس عہد سے پھر گئے، نماز قائم کرنا بھی چھوڑ دی، زکوٰۃ بھی کا نظام درہم برہم ہو گیا، اس کی جگہ سود نے لے لی، اور کسی رسول کو جھٹلایا اور کسی پر ایمان لے کے آئے۔ بالخصوص یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بڑا سخت بیانیہ ان کا ہے۔ کبھی اگر آپ ان کے درمیان گھس کے آپ یہی باور کرا دیں کہ آپ بھی یہودی ہیں تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یعنی اتنے سخت الفاظ کہتے ہیں کہ عام بندہ وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا، اسپیکر میں کہیں بھی نہیں جا سکتے، کہ اتنے وہ مخالف ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سارے پیغمبروں کو آپ نے ماننا ہے، سب پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو جب انہوں نے اس عہد کو توڑا، فبما نقضهم میثاقهم، عہد شکنی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ آپ اندازہ لگائیں، لعنت ناراضگی کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ کسی شخص پہ غصہ آ جائے تو پھر لعنت کی جاتی ہے۔ تو غصہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر آیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دیکھیں، کچھ دل ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی کی بات بیان کی جائے تو وہ متاثر ہوتے ہیں، اچھی یا بری سے۔ اچھی بات بیان کی جائے، اچھائی کی طرف آتے ہیں، کوئی برائی ان کے سامنے ہو تو وہ اس سے بھی سبق لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل سخت ہو جائیں، وہ ان کے اوپر کوئی واعظ اور کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی، ان کو اچھائی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے، یا دونوں میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کو توڑا تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور پھر یہ بھی ان کے اندر آ گیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں، یعنی جس کنٹیکٹس میں کلام نازل ہوا، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، کہ اس کا شان نزول کیا تھا، کیا موقع تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا، وہ اس کو پھیر کر اپنے فائدے کا مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے ہی وہ اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول چکے ہیں جو انہیں کی گئی ہے، یعنی کلام سے، تورات سے، اللہ کی کتاب سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس سے انہوں نے فراموش کر دیا، اس کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا۔
ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور آپ ان میں سے ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ معاہدہ کرتے ہیں اور وہ توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تینوں قبیلے تھے جو یہودیوں کے، جو مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں تھے، انہوں نے معاہدے کیے، پھر ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا، تو وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں خیانت سنتے رہتے ہیں کہ جو بھی وہ معاہدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، تھوڑے ایسے ہیں جو راہ راست پر ہیں، معاہدے نہیں توڑتے، باقی اکثریت ان کی اسی راستے پر ہے۔ فاعف عنہم وصفا، سو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ ظاہر ہے ایک شخص یا ایک جماعت وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہی ہے، ڈٹھائی پہ اتری ہوئی ہے، کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو ان سے آپ اعراض برتیں، ان سے معاف کر دیں، ان سے ہر بات پہ ظاہر آپ ان کو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ وعدہ کے خلاف کرتے ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ خائن ہو، آپ یہ ہو اور فلاں ہو۔ اس طریقے سے پھر وہ لوگ اور زیادہ جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے اعراض کریں، درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک معاف کر دینا کہ آپ کے سامنے ایک شخص برائی کر رہا ہے اور آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی آپ معاف کر دیں تو یہ احسان ہے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بہت سارے عہد کیے اور وہ بار توڑتے رہے، اور آج اس آیت کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، ہر دور میں پڑھی گئی ہے، روزانہ پڑھی جاتی ہے، ہر علاقے میں پڑھی جاتی ہے۔ مقصد اس آیت کا یا قرآن کا جو ان واقعات کا تذکرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس روش پر یہودی چلے ہیں، اس روش پر جو بھی چلے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھ لیں، آج مسلمان بھی تقریباً پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب کے قریب ہیں، 2.25 1.5 کے درمیان۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خس و خاشاک کی طرح ہیں، وہ تنکوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اکیلا اسرائیل دیکھ لیں، وہ اتنے عرب ملک ہیں جن کی آبادی اتنی زیادہ ہے، ان کے تیل کے ذخائر ہیں، پیسہ بے بہا ہے ان کے پاس، لیکن اکیلے اسرائیل نے سب کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ مسلمان بھی اب اسی طرح اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں، توڑ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے توڑا تھا۔ اس لیے جو لعنت یہودیوں پر تھی اب وہ ہر جگہ پہ مسلمانوں پر نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر، آپ دیکھ لیں پاکستان، نہ تو یہاں پہ نماز کا نظام قائم ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کی جگہ سود نے لے لی ہے۔ آپ پیسے بینک میں رکھتے ہیں یا کاروبار ہیں وہ سارے سودی چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ بجائے اس کے کہ ان کو روکے، گورنمنٹ ان کو پروان چڑھا رہی ہے، یعنی جو طاقتور طبقہ ہے وہ اس نظام کو پروان چڑھا رہا ہے، اور جو محکوم طبقہ ہے وہ اس کا دست و بازو بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، مسائل لوگوں کے اتنے زیادہ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، کہ وجہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ تھا وہ اس کو توڑ دیا۔ ہمیں آج سے یہ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم اس عہد کو وفا کریں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، اس کے نظام کی۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ جو مشن اب رک گیا ہے،
مشن لے کے کوئی نہیں چل رہا، اس مشن کو دوبارہ مسلمان لے کے چلیں، اور اس معاشرے کے اندر انصاف کے نظام کو، جیسے پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف کے نظام کی گواہی دینے والے اور اس کو قائم کرنے والے ہم بن جائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کی رضا ہمارے ساتھ شامل ہوگی، ورنہ جو اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اپنا غضب ڈھا سکتا ہے تو کوئی اور انسانوں کا گروہ اپنا نام مسلمان رکھ لے لیکن کام وہی کرے جو یہودی کرتے ہیں، تو یہ غضب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک